مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه إلى الله وتمنى على الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. سمجھدار انسان آنے والے ضروری کام کی فکر پہلے سے کرتا ہے. جو سفر درپیش ہو، جو کام درپیش ہو، جو مقصد درپیش ہو، انسان کی خوبی اور سمجھداری یہ ہے کہ وہ اس کے لیے پہلے سے فکر اور احساس کر لے. اسی لیے کسی اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا عدم کے واسطے سامان کر غافل، عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. جب سفر لمبا ہو انسان پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے. آخرت کا بہت بڑا سفر ہم سب کو درپیش ہے، تو انسان کو اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمایا سمجھدار انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ لیا اور جس نے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیا. والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور فرمائے نادان، بیوقوف، عاجز، کمزور انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے تابع کر لیا. اور وتمنى علی اللہ، پھر اس پر اکتفا نہیں کیا، یعنی غلطی کر کے یہ نہیں کیا کہ وہاں رک گیا، بلکہ اس کے بعد اللہ پر بڑی بڑی آرزویں کرنے لگ گیا.
آج میرے محترم دوستوں بزرگوں ایک سال تبدیل ہو رہا ہے. ابھی ایک سال شروع ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں 2024 تھا، پتہ بھی نہیں چلا، اب کہہ رہے ہیں 2025 شروع ہو رہا ہے. کتنی تیزی اور کتنی جلدی سے یہ ماہ و سال گزر رہے ہیں. اور اس حدیث پاک کی حقیقت آج میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو اوقات کو سمیٹ لیا جائے گا، اوقات سمیٹ لیے جائیں گے. سال مہینوں کے برابر ہوگا، مہینے ہفتوں کے برابر ہوں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہوں گے اور دن گھڑیوں کے برابر. اتنی تیزی کے ساتھ یہ اوقات گزرنا شروع ہو جائیں گے. اور آج یہ کھلی آنکھوں ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو نئے سال کو ایک مسلمان اپنے لیے کیسے قیمتی بنائے گا؟ 2025 ہماری زندگی کا وہ سال بن جائے کہ جو واقعتاً ہمارے لیے خوشیوں کا، حقیقی خوشیوں اور مسرتوں کا باعث ہو. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی زندگی کو ایک نظم الاوقات میں لے آئیں. مجھے کرنا کیا ہے؟ ایک مومن کی زندگی کیسے گزرتی ہے اور ایک مومن کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. ایک اللہ والے سے جب کوئی پوچھتا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے، تو وہ فرماتے تھے میری عمر 17 سال. 17 سال تو عمر نہیں تھی، بزرگ تھے. کسی نے کہا یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر 17 سال ہو؟ فرمائے جب سمجھ آئی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس دن سے آج تک 17 سال ہو گئے. اس سے پہلے کی زندگی تو برباد کی، ضائع کی، غفلت میں گزار دی. جو غفلت میں زندگی گزر گئی وہ تو زندگی ہی نہیں تھی. اصل زندگی تو وہ ہے کہ جس دن انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے. دوستو، زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. فرمائے زندگی دی ہی اللہ نے بندگی کے لیے تھی، زندگی ملی ہی بندگی کے لیے، لیکن زندگی بے بندگی شرمندگی، جو زندگی مومن نے بندگی کے بغیر گزاری وہ تو شرمندگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، آنے والا سال کیسے گزرے اور ہم اپنے اس سال کو کیسے گزار لیں، یہ ہمارے لیے ایک اصل مقصد ہے اور ہمارے کرنے کا اصل کام ہے کہ مابقیہ زندگی کو کیسے محفوظ کیا جائے، اس کو کیسے قیمتی بنایا جائے. یہ بات میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں ہر صاحب ایمان جانتا ہے کہ انسان کی کامیابی یا انسان کی ناکامی، اس کا 100% تعلق وہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر اللہ بندے سے راضی ہو، یہ بندہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. چاہے ساری دنیا اس کو رد کر دے، اس سے خفا ہو جائے، اس سے نالاں ہو اور اس سے ناراض ہو، اس کو دھتکار دے، لیکن اگر اللہ اس سے راضی ہے تو یہ کامیاب ترین انسان ہے. حدیث پاک ہم نے گزشتہ دن پڑھی، بخاری شریف کی روایت بڑی عجیب. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چند ایسے لوگ جو قیامت کے دن جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے
اور اللہ پاک ان کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، یعنی اللہ کی ذات جن کے داخلے پر خوش ہو، وہ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک طبقہ آئے گا جو زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ اپنی ان زنجیروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ ہے نا عجیب روایت دوستو، کہ جنتی جنت میں جائے اور زنجیروں میں ہو۔ حالانکہ زنجیریں تو مجرم کو ڈالی جاتی ہے، قیدی کو ڈالی جاتی ہے، اور جنت تو راحت کی جگہ ہے، نعمتوں کی جگہ ہے، خوشیوں کی جگہ ہے، آزادی کی جگہ ہے۔ تو یہ کیسے جنتی ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں؟ محدثین نے اس حدیث کی وضاحت کی، فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ ایک طبقہ اس دنیا میں ایسا ہوگا میری امت میں کہ جن کی زندگی اتنی تکلیفوں میں اور لوگوں کے اتنے ستاوے میں گزری ہوگی کہ جیسے انسان زنجیروں میں قید ہوتا ہے۔ ہر ایک نے اس کو تنگ کیا ہوگا، ہر ایک نے اس کو اپنے دروازے سے دھتکارا ہوگا، اس کو بھگایا ہوگا۔ وہ قید و بند کی تکلیفوں کو گزارتے 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 اس دنیا سے چلا گیا ہوگا۔ تو جو زندگی اس نے گزاری وہ تو گویا کہ ایک زنجیروں میں جکڑی ہوئی زندگی تھی۔ تو قیامت کے دن یہ لوگ ایسے عالی شان ہوں گے، ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ یہ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی وہ کیفیت دنیا والی اللہ کے سامنے ہے، ایسا ہے جیسے زنجیروں میں جکڑ۔ حقیقت میں کوئی زنجیریں نہیں ہوں گی، لیکن وہ دنیا کی جو سخت زندگی تھی وہ اس طرح ہوگی۔ تو اللہ پاک جب ان کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ میرے یہ بندے آج جنت میں داخل ہو گئے، دنیا کے وہ سارے غم درد تکلیفیں ان سے دور کر دی میں نے آج۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اس دنیا کی تو پرواہ نہیں، اس دنیا کی تعریف بھی پائیدار نہیں ہے، اور اس دنیا کی مذمت بھی پائیدار نہیں۔ یہاں اگر کوئی بہت تعریف کر لے لیکن اللہ کی نظر میں قابل تعریف نہیں تو ٹکے کا فائدہ نہیں۔ یہاں اگر کوئی بڑی مذمت کر لے، بہت ناراض ہو جائے، بہت برا بھلا کہہ دے، لیکن اللہ کی نظر میں اگر قابل تعریف ہے تو اس دنیا کی مذمت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو بھئی ہم اور آپ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا 100% تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ ہم سے راضی تو ہم کامیاب، اگر اللہ ہم سے ناراض تو ہم ناکام۔ تو بھئی سب سے پہلے تو یہ نیا سال ہم پر ایسے گزرے، ہمارے وجود سے وہ کام ہو جو اللہ کو راضی کرنے والے کام، ان کاموں سے ہم بچ کر رہیں جس سے اللہ پاک کی ذات ہم سے ناراض ہو جائے۔ دوسری بات میرے دوستو بزرگوں یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے، اور سب سے زیادہ جو فتنے اس وقت امت کی طرف متوجہ ہے، بڑا فتنہ، وہ بے حیائی کا فتنہ ہے۔ بے حیائی کے فتنے کو عام کر دیا گیا، اور اس کیفیت کی نشاندہی بھی حدیث پاک میں فرمائی گئی۔ فرمائے لوگ ایسے بے حیا ہوں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ایک گدھا، تشبیہ دی آپ نے کہ جیسے ایک گدھا راستے میں اپنی مؤنث کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں راستے میں کیا کر رہا ہوں، جانور ہے تو مکلف ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ایک گدھا وہ اپنی مادہ کے ساتھ مشغول ہو جائے گا، فرمائے میری امت پر یہ بے حیائی کا دور آئے گا کہ جو راستوں کے اندر کھلے عام مشغول ہو جائیں گے۔ اور فرمائے اس زمانے کا سب سے مضبوط ایمان والا وہ ہوگا
جو ان سے کہے گا کہ یہ عمل ذرا کنارے پہ کر لو. اور فرمایا عورتوں کی کثرت ہو جائے گی حتی ان یکون ل50 امرأة قیما واحدا، یہاں تک کہ 50 عورتوں پہ ایک مرد نگران ہوگا. 50 عورتوں پہ ایک مرد، کیا مطلب اس کا؟ یعنی ہر جگہ عورتوں کی کثرت ہوگی. علماء نے لکھا اس سے اشارہ تھا بے پردگی کی طرف. بے پردگی عام ہو جائے گی، کوئی چہرہ ہی نہیں چھپا ہوا، کوئی حجاب اور حیا ہی نہیں ہے. تو ایک جگہ 50 عورتوں پہ ایک مرد، اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی آفس میں چلے جائیں، کسی دفتر میں چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، ہاسپٹلز میں چلے جائیں دوست، ہر کاؤنٹر پہ بے پردہ مستورات بیٹھی ہوئی ہے. اندر جو ان کا باس ہے وہ ایک مرد ہوتا. اب ایک مرد نگران ہے، اس کی ماتحتی میں جتنا عملہ ہے وہ تقریباً 60-70% مستورہ. حدیث اپنا مصداق بتا رہی ہے. یہ چیزیں عام ہو جائیں گی، لوگ اس کو ترجیح دینے لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بے حیائی عام ہے. لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر آگے بڑھیں گے. آج لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنا کاروبار اور اپنی مارکیٹیں، اپنے شاپس، اس کو چلانے کے لیے کہ لوگ اس کی طرف آئے، نوجوان متوجہ ہو، اس لیے ہم جو ہے وہ مستورات کو، بچیوں کو وہاں پر ملازم رکھتے کہ بھئی وہ کام کریں، لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ آئیں گے. یہ بے حیائی کا عموم ہے. کھانے پینے کی جگہ ایسی بن گئی کہ باقاعدہ اس میں ایک عورت آ کے آپ کو خوش آمدید کہے، آپ کو وصول کریں، آپ کے بیٹھنے کی جگہ بنائیں، آپ سے کھانے کا آرڈر لیں، پھر وہ ایک مرد کو کہے میں ان کے لیے کھائیں. یہ ہم کس دور کے اندر داخل ہو گئے دوست؟ تو سب سے بڑا فتنہ، دجالی فتنہ اس وقت بے حیائی کا ہے. ہر چیز میں انسان کی آنکھیں غیر محفوظ کر دی گئی. اور جتنا انسان پر بے حیائی کا غلبہ ہوگا تو انسان ایمانی طور پہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، خود بخود کمزور ہوتا چلا جائے گا. اس لیے اس اعتبار سے اپنی حفاظت کی اشد ضرورت ہے. اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے دل دماغ کے جذبات کی حفاظت، اپنی سوچ کی پاک دامنی بہت ضروری، بہت ضروری ہے. نکاح میں بلا وجہ کی تاخیر نہ کی جائے. بچوں بچیوں کے جتنی تاخیر ہوگی ان کی سوچ ناپاک ہوتی چلی جائے گی، گھر کا ماحول ناپاک ہوتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے نفلی روزوں کی فضیلت آج امت کو بتانے کی اشد ضرورت ہے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ علاج تجویز کیا. صحابی جو آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں کہ مجھ پر شہوت کا غلبہ ہے لیکن نکاح کی طاقت نہیں، نہ مہر دے سکتا ہوں، نہ بیوی کا نفقہ دے سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر نہیں تو پھر کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ اس شہوت کو توڑ دیتا ہے، شہوت کو توڑ دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہر موقع پر نفلی روزوں کی ترغیب اور اہتمام بتایا گیا. ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے، آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہوا. اس موسم میں بھی فرمایا نا کہ بھئی یہ ایک مومن کے لیے غنیمت والا موسم ہے. کیوں؟ اس کے دن چھوٹے ہیں، یہ نفلی روزے رکھے گا، اس کی راتیں بڑی ہے، یہ تہجد کے اندر قیام کرے گا. تو اس شر فتنے سے اپنی حفاظت بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہم سب کے لیے آج بے حد ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حرام سے، مکروہ سے، مشتبہ سے کمائی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں بندہ محتاط ہو جائے، محتاط ہو جائے. اس لیے کہ ہر طرف ایسے فتنے پیدا کیے گئے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے سود کے گناہ میں، حرام کے گناہ میں جا کے گر جائے. تو اب انسان آج مسئلہ یہ ہے کہ پوچھتا بعد میں ہے، کرتا پہلے کام کر کے خوب اپنے لیے فائدہ اٹھا لیتا ہے،
جو ظاہر کا فائدہ ہے. بعد میں کہتے ہیں تو اتنا عرصہ ہو گیا، میں تو اس کارڈ سے، اس چیز سے، اس پیکج سے، میں تو اس چیز سے استفادہ کر رہا تھا، آج پتہ چلا کہ یہ چیز تو غلط تھی، اب کیا بنے گا اس کا آگے. نقصان ہو گیا دوستو. تو اس لیے مالی معاملات میں انسان محتاط ہو جائے اور احتیاط کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنے مالی معاملات کو درست رکھے. لمبے چوڑے کھاتے نہ بنائیں کہ لمبا چوڑا حساب کتاب کئی کئی سالوں کا چل رہا ہے اور 10 افراد سے چل رہا ہے، 20 افراد سے چل رہا ہے. نہیں، جتنی چیزیں سمٹ جائیں، جتنی چیزیں محدود ہو جائیں، آپ کا حساب کتاب لین دین بالکل ایسا ہونا جیسے وہ لکھا ہوتا ہے کہ آج نقد کل ادھار. ہر چیز نقد پر ہو، ادھار اشد ضرورت کے بعد، اشد ضرورت پر ادھار کی طرف انسان جائے. ہر چیز کو نقد ترتیب پر لے آئے تاکہ بوجھ نہ بنے. حساب کتاب پھیلا ہوا ہوگا، انسان ہے، عاجز ہے، زندگی ادھر ادھر ہو گئی، بعد والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے. تو مالی معاملات میں انسان احتیاط کی والی زندگی پر آ جائے. اور چوتھی چیز یہ ہے دوستوں کہ صدقے اور انفاق کی عادت ڈالے، خرچ کرنے کا مزاج بنائے اپنے مال کو. حدیث پاک میں فرمایا نا کہ صدقہ یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. یہ فتنے بھی ایک مصیبت اور بلائیں ہیں. انسان جب اس کا اہتمام کرتا ہے تو یہ مصیبتیں خود بخود ٹلنا شروع ہو جاتی. تو جتنی اللہ پاک نے سہولت دی ہو، وسعت دی ہو، انسان اپنے مال میں سے صدقے کا، انفاق کا، خرچ کرنے کا ایک مزاج اور عادت، روٹین بنا لے کہ جی یہ کام بھی میں نے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری چیز ہے وہ فکر آخرت ہے. اور فکر آخرت کے لیے کیا فرمایا کہ انسان کبھی کبھی اپنی مرحومین کی قبروں پر حاضری دے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تم کو منع کر دیا تھا قبروں پر جانے سے ابتدائے اسلام میں، اس لیے کہ لوگ شرک کرتے تھے، منع کیا، لیکن الا فرمایا اب تم جایا کرو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ قبر یہ آخرت کی یاد دلانے والی. تو انسان کبھی کبھی چلا جائے، ہفتے میں ایک مرتبہ، 10 دن 15 دن میں ایک مرتبہ، اپنے مرحومین ہو، نہ بھی ہو تو کسی قبرستان میں جا کر اہل قبور کے لیے ایصال ثواب کر دے، دعائیں مغفرت کر لیں، اور ان کو ان کی قبروں میں فائدہ پہنچانے کی غرض سے، صرف اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہم سے پہلے چلے گئے، آج یہ تو عمل نہیں کر سکتے، چلو میں اپنے عمل سے ان کو فائدہ پہنچا دوں. تو جب ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا، ہمارے بعد اللہ ایسے افراد کو پیدا فرمائیں گے جو ہمارے پیچھے ایصال ثواب کرنے والے ہوں. تو یہ چند باتیں آج ہماری زندگی اور اہتمام میں آ جائیں تو واقعی آنے والا سال یہ ہماری زندگی کا ایک نیا سال بنے گا کہ اس نے زندگی کو تبدیل کیا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک.
ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام تمام خلفاء راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے والدین اساتذہ اکرام دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقارب جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں بالخصوص اپنے والدین اور بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اور اپنے مامو جان ان تمام حضرات کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق ان سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے.
کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے، ساتھ ہی اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، ظلمات قدورات سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان میں، تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عمن سواک،
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. السلام عليكم.